آدمی لائنوں میں کھڑا رہتا ہے، وہاں کوئی آدمی اس طرح سائڈ میں جا کے نہیں بیٹھ جاتا، بیٹھتا ہے ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ لینا ہو آدمی کو تو سائڈ میں بیٹھا رہتا ہے، بولو نا بھائی، بلکہ وہ آگے جاتا ہے، اس کے آگے والوں کو کہنا پڑتا ہے بھائی ذرا پاچھا ہٹو، وہ بار بار ادھر سے چلاتے ہیں بھائی دھکا لگ رہا ہے، لیکن آدمی انجان ہو جاتا ہے، ایسی آواز سنتا نہیں اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی حدیثوں میں جو بعض چیزوں کی فضیلت میں آتا ہے کہ پہلی صف کا ثواب پتہ چل جائے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، اذان دینے کا ثواب پتہ چل جائے، اذان دینے کا ثواب ہے، پہلی صف کا ثواب ہے، تو اس میں لوگ پورا کریں گے پھر پہلی صف میں کھڑے رہنے کے لیے، کیونکہ ان کے فضائل ہیں۔ ایسے دین کی نسبت پر جڑنا، جمع ہونا، آگے بڑھنا اور اپنی طلب اللہ کو بتانا کہ میں دین کا طالب ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں، ہدایت کا طالب ہوں، اللہ کی طرف سے توفیق کا میں طالب ہوں کہ مجھے توفیق مل جائے۔ بہت زیادہ بے توفیقی ہے اس وقت، بے توفیقی، تو اس میں ایک آدمی توفیق کا طالب، بے روزگار روزی کا طالب ہوتا ہے کہ روزگار نہیں ہے، کاروبار کرنے والے آدمی کو کاروبار سے روزگار نہیں تو مزدوری کرنے تیار ہو جاتا ہے، کیا کرنا تیار ہو جاتا ہے کہ مزدوری کر لیتا ہے آدمی، حالانکہ تاجر تھا وہ لیکن روزی نہیں ہے، تو طالب ہے تو ہلکا سے ہلکا کام بھی کر لیتا ہے۔ ایسے دین کی طلب پیدا ہو جاوے، نیک اعمال کی توفیق شامل حال ہو جاوے، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے، بے توفیقی ختم ہو اور وہ اندر کی طلب پر ہوگی، کہ جتنی اندر طلب ہوگی اور آدمی دین کی باتوں کو سنے گا، پڑھے گا، اندر نیت کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہو جاتی، اور جب توفیق شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ اعمال آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے یہ اسباب ہیں۔ دینی امور میں استغنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں استغنا بہت اچھا ہے، اور قناعت، سنتوش جتنا مل گیا ہے بہت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن دین کے معاملے میں جتنا ہو رہا ہے اس پر سنتوش اچھا نہیں، شکر ضرور ہو، شکر گزار ہے اللہ کے ہم کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، دین کی محنت میں لگنے کی، لیکن اس پر ہم قناعت کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے، مزید کے طالب ہیں اور چاہتے ہیں، تو پھر اندر کی طلب پر اوپر سے توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اور توفیق دیتا ہے اللہ، اور جتنا کر لے کم ہے، جتنا بھی کرے کم ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ دینی امور میں، عبادت میں، علم میں، دعوت میں اپنے آپ کو خوب لگایا، اپنے آپ کو گھلا دیا، زندگیوں کو وصول کر لیا، انہوں نے فرائض بھی ادا کیے، نفلیں بھی پڑھی، اور جتنی طاقت قوت تھی اس کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں انہوں نے لگایا، موت کے آخری سانس تک کرتے رہے۔ وہ سمجھدار لوگ تھے، کیسے لوگ تھے بولو نا بھائی، سمجھدار لوگ تھے وہ، کہ وہ آخر تک کرتے رہے، چلتے رہے، جوانی میں کیا، ادھیڑ عمر میں کیا، بڑھاپے میں کیا، بیماریوں میں کیا، معذوریوں میں کیا، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کاموں میں وہ لگے
جو کام بارگاہ خداوندی میں قابل قبول تھے، جو کام مطلوب تھے، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگایا۔ اور ایک طبقہ دنیا میں وہ ہے جو لہو و لعب میں لگا ہوا ہے، کھیل کود ان کی زندگی کا مقصد ہے، یا خواہشات پورے کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ان کے پاس چاہتے ہی چاہتے تو وہ بھی لگا ہوا ہے۔ کھیل کود والے موت کے آخری سانس تک اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، رات دن، گرمی سردی۔ دیکھتے ہیں کھیل والوں کو 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، ہزاروں روپے خرچ کر کے، اور کھیلنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے ہیں، کھیلنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ کھیلنے والے 12، 24، 30 ہوتے ہوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جو اس میں لگے ہیں لہو و لعب میں، وہ ایک قسم کی حماقت، بے وقوفی ہے کہ آدمی مقصد سے ہٹ کر کھیل کود میں لگ جاوے، اور مہا بے وقوف وہ ہے جو کھیل کود دیکھنے میں لگ جاوے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اور 50، 60، 70، 80، 90 سال کی بھی عمر ملی تو وہ چسکا جاتا نہیں، اور زیادہ آدمی اس طرف کا رخ کرتا ہے اور زندگی آدمی پوری کر دیتا ہے۔ وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب حقیقی آنکھیں کھلے گی انسان کی، صحیح حساب ہوگا، اصل آنکھ کھلے گی۔ اسی لیے فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت جنت میں جانے کے بعد بھی پچھتائیں گے، جنت میں جانے کے بعد، حالانکہ نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، تو پھر ان کو کس چیز کا پچھتاوا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی ان گھڑیوں پر پچھتائیں گے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی تھی۔ کاش کہ یہ گھڑیاں بھی ہماری اللہ کی یاد میں گزرتی، اور اس کا اجر اتنا سارا مل رہا ہے یہاں پہ۔ اب جنہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ جنہوں نے کھیل کود میں، لہو و لعب میں زندگی برباد کی ہے، یا چاہتوں میں زندگی گزار دی، خواہشات میں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، سواریوں کی چاہتے ہیں، جو ضرورتیں ہیں انسانی، کھانا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، نکاح انسانی ضرورتوں میں سے ہے جس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ جب تک ضرورت کی حد تک ہے تو اس کا اشتغال عبادت ہے، کہ آدمی اس میں مشغول ہے تو وہ عبادت ہے۔ آدمی اچھی نیت سے کھانا کھا رہا ہے کہ کھانا کھا کر صحت ملے گی، قوت ملے گی، عبادت کروں گا، مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے کا حکم دیا، حکم پورا کر رہا ہوں، تو عبادت میں ہے وہ۔ اس کھانے کے لیے حلال کمائی کرے گا تو بھی عبادت ہے۔ آدمی تن پر کپڑے پہننے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے سطر چھپانے کا، ننگا رہنا جائز نہیں ہے، سطر چھپانا فرض ہے، تو یہ تو عبادت میں ہے۔ ایک آدمی اپنی عفت و عصمت کی، ایمان کی حفاظت کے خاطر نکاح کی اس کو حاجت ہے، ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ تو عبادت ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ ہے کہ جو مال آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے، سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے۔ لیکن یہ ضرورت کی حد تک ہے، اللہ کے حکم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، تو وہ عبادت کا ذریعہ ہے، اس سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، آخرت بنے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔
اور دنیا میں ان ضرورتوں میں برکت ہو جائے گی، صحیح لطف ملے گا زندگی کا۔ لیکن اگر یہی چیزیں خواہشات تک پہنچ رہی ہے، اب کپڑا تن چھپانے کے لیے نہیں ہے، پسند کے لیے ہے، چوائس، تو اب چوائس میں شریعت سنت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اس کے خلاف بھی ہے کہ ہماری پسند ہے یہ، اب اس میں سے وہ عبادت والی چیز نکل جائے گی۔ ایسے کھانا پینا جو ہے آدمی کہ اب خواہش کے طرز پر ہو رہا ہے، وہ ضرورت اور حاجت کے طریقے پر نہیں ہو رہا، اس میں چاہتوں نے جگہ بنائی جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ یہ چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہر چاہت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کو حکم کا تابع کیا ہے، حکم پورا کرنا ہے، ہر حکم پورا کرنا ہے اور ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ایمان لانے کا حکم ہے تو ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، حکم ہے یہ، فقیر ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، سازگار حالات ہو، ناسازگار حالات ہو، اپنے ایمان پر جمع رہے آدمی۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہر حال میں حکم ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ حکم ہے کہ ہر حال میں آدمی پڑھے گا۔ بیمار ہو تو بیماری کی نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا۔ روزوں کا حکم ہے، جتنے اوامر و احکام ہیں اللہ کی طرف سے ملے ہوئے، ان کو ہر حال میں پورا کرنے کا حکم ہے کہ کسی حال میں ترک نہیں اس کہ فرائض ہے یہ، لیکن جو چاہتے ہیں ان کو توڑنے کا حکم ہے۔ چاہتوں کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے روزوں میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے، رمضان کے روزوں میں، کہ چاہتے توڑ دو۔ اب حلال جائز چاہتے ہیں کھانا کھانا، حلال کھانا اپنی کمائی کا، گھر میں پکا ہوا، کوئی اس میں ناجائز چیز نہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ ابھی رک جاؤ۔ اپنی بیوی ہے، حق مہر دے کر اس کو نکاح کے ذریعے سے گھر میں لائے تھے، 2 گواہوں کی گواہی سے حاضرین کی موجود میں قبول کیا تھا، حضور کے طریقے پر نکاح کیا تھا، لیکن اب رمضان آیا، کہا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کرے گا، رک جائے گا۔ چاہتوں کو توڑنے کی ایک مشق ہے یہ، کہ حلال سے بھی اس وقت روکا ہے تاکہ حرام سے رکنے کی اس کو مشق ہو جائے، کہ حلال کھانا سے رکا ہوا ہے، حلال بیوی سے رکا ہوا ہے، تو اب یہ سال بھر، زندگی بھر حرام سے رک جاوے، ناجائز لقمہ نہ اٹھاوے، غلط غذا نہ کھاوے، کسی پر غلط نظر نہ اٹھاوے۔ یہاں رمضان میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے دیکھنے کو منع کر دیا، ایک مشق کروائی جا رہی ہے اس کی۔ یہ حکم ہے، حکم پورے کرنے کے لیے، اور چاہتیں توڑنے کے لیے، وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے، ہاں جنت چاہت پوری کرنے کی جگہ ہے، جنت وہاں کوئی شریعت سنت نہیں، چاہتیں پوری کرو، اور دنیا میں شریعت سنت ہے، ہر کام میں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر ایک پابند ہے یہاں پر، کوئی بھی یہاں آزاد نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی آزاد نہیں تھے، ان کو بھی پابند کیا گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، آپ کو بھی پابند کیا گیا کہ آپ بھی پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے آپ نے پابندی والی زندگی گزاری، آزادی والی نہیں گزاری، ہر حال میں پابند رہے اللہ کے حکم کے۔ نماز پڑھنے کا حکم آئے تو نماز پڑھی، روزہ رکھنے کا حکم آئے تو روزہ رکھا،
زکوٰۃ دینے کا حکم آیا تو زکوٰۃ ادا کی، اور امت کو دین پہنچانے کا حکم آپ کو دیا گیا تو آپ نے دین پہنچایا، اور وہ پہنچانے کا خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی، بھوک پیاس، وطن چھوڑنے کا حکم آیا ہجرت کرنے کا تو ہجرت کی آپ نے، ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ دیا، آپ کو حکم ملا کہ آپ ہجرت کریں، اب مدینہ جائیں، تو پابندی والی زندگی آپ نے بھی گزاری، اور اپنی امت کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، چاہے دنیا نے حکومتیں بنا لی، آزاد حکومتیں، اور انسانی حقوق کے نام پر جانور بنایا انسانوں کو، انسانی حقوق کے نام پر جانور بنائے، ہیومن رائٹس کہتے ہیں کہ یہ حق ہے لڑکے کا کہ لڑکے سے صحبت کرے، اس کا حق ہے، جانور بنا دیا اس کو، لڑکی کو حق دے دیا کہ وہ لڑکی سے شادی کرے، اس کو جانور بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک نظام بنا کر اتارا ہے، جس نظام کے تحت ہر ایک کو زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی سے لطف اٹھاوے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چاہتیں پوری کریں گے تو مزہ آئے گا، لیکن حقیقی مزہ حکم پورا کرنے میں، حقیقی مزہ کس میں؟ حکم پورا کرنے میں، کہ آدمی حکم پورا کرے۔ اس میں جو مزہ ہے وہ چاہتیں پوری کرنے میں نہیں ہے، اس لیے اللہ کے جو بندے بھی حکم پورا کرنے کا مزہ چکھ لیتے ہیں وہ خواہشات والی زندگی کی طرف نہیں جاتے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جاہلیت میں آزاد زندگی گزاری تھی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور علیہ السلام نے تعلیم دی، ایمان کی، اعمال کی، عبادت کی، اخلاق کی، حکم بتائے، اور جب انہوں نے حکم پورا کرنا شروع کیا تب حکموں والی زندگی میں جو ان کو مزہ آیا ہے تو انہوں نے کسی حال میں حکموں والی زندگی نہیں چھوڑی۔ بھوک آئی تو بھوک برداشت کر لی، پیاس آئی تو پیاس برداشت کی، دشمنی ہوئی تو دشمنی برداشت کر لی، وطن چھوڑنا پڑا وطن چھوڑا، در بدر ہو گئے لیکن حکم نہیں چھوڑے، کہ انہوں نے حکموں کا مزہ چکھا تھا۔ ہم حکموں سے گھبرا رہے ہیں، ہم حکم سے گھبرا رہے ہیں چاہت پوری کرنے کے خاطر، حالانکہ جو مزہ حکم پورا کرنے میں ہے وہ مزہ چاہت پورا کرنے میں نہیں ہے۔ اس لیے اس محنت سے وہ استعداد بنانی مقصود ہے ہر فرد امت میں، ہر مرد و عورت میں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خدمت میں صحابہ کرام نے اپنے اندر ایک استعداد بنائی حکم پورا کرنے کی، کہ اللہ کا جو حکم آئے گا ہم پورا کریں گے، اور اس حکم کے خاطر ہر چاہت کو قربان کریں گے۔ محبت میں قربانی قربانی ہے، محبت میں قربانی ہی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ سے محبت ہے، جس آدمی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی عبدیت کا اقرار کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور علیہ السلام کو رسول تسلیم کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی غلامی کا اقرار کیا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر، اب اس کا ثبوت دینا ہے زندگی میں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ثبوت دے رہی ہے، چاہے یہ ثبوت وفا کا ہے یا بے وفائی کا ثبوت ہے، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وفادار ہیں، اللہ کے حکم پر ہیں، حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، یا اپنی چاہت پر آدمی بے وفا ہے، یہ ثبوت ہے۔ عملی زندگی بتاتی ہے کہ آدمی وفادار ہے یا بے وفا ہے، کہ حکم پورا کر رہا ہے ہر حال میں، وفادار ہے، نمازوں میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہیں، حضور والے مبارک علم کے ساتھ ہیں، ہر وقت اس کا جذبہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، ہر وقت اس بات کا اندر داعیہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ کروں، آپ کے طریقوں پر چلوں، آپ کے طریقے کا اتباع کروں۔ تو یہ وفا والی سوچ ہے، وفادار امتی ہے، یہ اللہ کی مدد کا مستحق ہے، حضور علیہ السلام کی دعائیں لگے گی اس کو، اور زندگی گزارنے کا مزہ اس حکموں والی زندگی میں ہے
زندگی حکموں پر ہے، زندگی گزارنے کا مزہ ہے، لطف ہے، نماز میں مزہ آئے گا، روزوں میں مزہ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں آدمی اللہ سے باتیں کر رہا ہے مزہ آئے گا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو مزہ آئے گا۔ اللہ نے جان اور مال دی ہے تو اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی عیال پر خرچ کر کے مزہ آئے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد پر بھی آدمی خرچ کرتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جس سے محبت ہے اس کی اولاد کو بھی دیتا ہے۔ ایسے جب اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر اللہ کی مخلوق پر ہم اپنی جان مال خرچ کریں گے، ان سے محبت کریں گے اللہ کے لیے، پھر نفرت کے لیے جگہ نہیں ہوگی، نفرت کے لیے نہ جگہ ہوگی نہ وقت ہوگا، اب محبت کے لیے جگہ ہے، اس لیے کہ تعلق اللہ سے سازگار ہے۔ تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سازگار ہے، ابھی زندگی میں مزہ آئے گا۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، یہ اصل زندگی ہے۔ اپنا کھانا پینا تو جانور بھی کر لیتا ہے، اپنی روزی روٹی اس کے لیے دوڑ دھوپ کر کے وہ جانور بھی کر لیتا ہے، پھر انسان اور اس میں کیا فرق ہے؟ انسان اور اس میں کیا فرق ہے کہ انسان اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو پہچانتے ہوئے حکم پر زندگی گزارتا ہے اور ہر حال میں پابند رہتا ہے، ہر حال میں، چاہے فقر میں ہے تو فقر میں پابند ہے، اور غنا میں ہے تو غنا میں بھی پابند ہے۔ یہ چیزیں کامیابی ناکامی کا معیار نہیں، یہ چیزیں آزمائش دونوں حال میں ہے۔ کوئی آدمی مالدار ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ آ گیا کامیابی کا؟ نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی غریب ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا، کوئی اس کے بعد سرٹیفکیٹ ہے تم فیل ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، روزی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بے محنت دے دیتا ہے، کسی کو خوب محنت کے بعد کچھ نہیں ملتا، کسی پاگل کے مقدر میں کروڑوں ہیں اور کسی عقل مند کے مقدر میں لاکھوں نہیں ہیں، اللہ کی تقسیم ہے وہ تو، اور تقدیر کی ہے روزی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الرزق مقسوم والحریص محروم، جمعہ کے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں کہ روزی تقسیم ہے، لالچی محروم ہے، لالچی محروم ہوگا، اور روزی تو تقسیم ہے، جس کی مقدر میں جو لکھی ہے اسے مل کے رہے گی۔ اسے بہت سو کو بے محنت مل جاتی ہے، بے محنت کوئی کام نہیں کیا اور کروڑ پتی پیدا ہوا ہے، پیدا ہی کروڑ پتی ہوا، ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا، کروڑ پتی پیدا ہوا۔ اور بعضے وہ ہوتا ہے کہ کروڑ پتی پیدا ہوئے تھے لیکن زندگی میں فقیری لکھی ہوئی تھی، زندگی میں کیا لکھا تھا؟ فقر تھا، تو بعد میں عمر ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ کروڑ پتی نہیں بچا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ مال ہاتھ سے چلا گیا۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے قصے لکھے ایسے۔ اس لیے اصل چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، جو اصل چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ آخرت ہے۔ ہاں اس وقت ہم جی رہے ہیں مرنے کے لیے، جو زندگی گزار رہے ہیں مرنے کے لیے جی رہے ہیں، اور مریں گے جینے کے لیے۔ ابھی کیوں جی رہے ہیں؟ بولو نا بھائی، ہر ایک مرنے کے لیے جی رہا، کوئی جینے کے لیے نہیں جی رہا، چاہے تیاری جینے کی کر رہے سب، الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑے ہیں جو مرنے کی تیاری میں ابھی سے لگے ہوئے ہیں، باقی سب جینے کی تیاری کر رہے ہیں، کپڑوں کی، جوتوں کی، مکان کی، سواری کی، اپنی تیاری ہو چکی ہے تو بچوں کی، پوتوں کی، جن کی جواب داری اس کے ذمے نہیں ہے،
جن کی جواب ذمے نہیں ہے. بچے کی جواب کہاں تک کہ ماں باپ کے ذمے کہ وہ پیدا ہوا اچھا نام رکھے, اچھی تعلیم تربیت کرے اس کو کھلاوے پلاوے پہناوے, بالغ ہو گیا اس کا نکاح کرا دیں, وہ جواب پوری ہو گئی. نکاح کرا دے, جواب پوری ہو گئی. جواب کیا ہے آدمی کے ذمے کہ وہ اپنی آخرت بناوے. آدمی کے ذمے جواب کہ موت کے آخری سانس تک مسلمان بن کے رہے, یہ جوابداری ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تمہیں موت نہ آوے مگر اس حال میں کہ تم پکے سچے مسلمان رہو. یہ جوابداری ہے انسان کے ذمے, جو جوابداری ہے کہ پکا سچا مسلمان بن کے رہے. ادخلوا فی السلم کافہ, یہ جوابداری ہے. او ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ ہر ایک کے ذمے جوابداری ہے کہ اسلام میں پورا داخل ہو کے رہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, بلکہ ان پر عذاب ہے اللہ کا, جیسے یہودیوں نے کیا پیچھے کہ دین میں احکامات میں سے جو چیزیں اچھی لگی لے لی اور جو چیزیں بھاری پڑتی تھی اس کو چھوڑ دی. آدھا لے لیا آدھا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے بھائی, نماز صلات تو اچھی چیز ہے, حج عمرے بھی اچھی چیز ہیں, لیکن سنت کے مطابق زندگی گزارنا, شادی بیاہ میں خوشی غمی میں اللہ کے حکم کو حضور کے طریقے پر پورا کرنا, کہ وہ اچھا نہیں لگتا, وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. کلچر معاشرت حضور والی اچھی نہیں لگ رہی ہے. حضور والی ہاں, محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, بولتے بھی ہیں کہ آپ کے طریقوں میں کامیابی ہے, لیکن آپ کی معاشرت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, تو آدھا لیا ہے آدھا چھوڑا ہے. آپ ایک مکمل طریقہ حیات لے کر آئے ہیں, ایک مکمل طریقہ حیات جس میں عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہیں, اخلاق ہیں, پورا ایک نظام حیات ہے. اس پورے نظام حیات سے محبت کرنا کہ میرے محبوب کا طریقہ ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے, اور پھر اس نظام حیات کو اپنے بس سے پوری کوشش کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا, جس کا ہر انسان مکلف ہے, جس کا حکم دیا گیا ہے. اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا. جوان بیٹے کا عذر نہیں چلے گا کہ میرے ابا نے داڑھی نہیں رکھنے دی مجھے. باشعور شوہر کا عذر نہیں چلے گا کہ میری بیوی کو حضور والا لباس پسند نہیں تھا. اور ایک عقل مند عورت کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ میرا شوہر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا تھا, اس کا عذر نہیں چلے گا. یہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جوان بیٹے کے لیے باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس میں اگر وہ اس کو بے دینی کا حکم کرے وہ نہیں کرے گا. جوان بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے, اگر وہ اس کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے اس کو منع کر دے گی کہ میں نہیں کر سکتی ہوں یہ کام میرے محبوب کے طریقے کے خلاف ہے, یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. ایک نوکر کو اگر اس کا صحت نماز سے روک رہا ہے وہ نہیں روک سکتا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, فرض ہے اس کے اوپر. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے, پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس اللہ پر ایمان لایا جاوے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی اللہ کی عبادت کریں, یہ اللہ کا حق ہے. اس میں کسی کو رکاوٹ بننے کی گنجائش نہیں ہے. اور اس بھائی کا وہ عذر نہیں چلے گا کہ جاب پر سے چھٹی نہیں ملتی تھی, جاب پر سے چھٹی نہیں ملی. ایسی جاب کیوں کرے جس میں نماز نہ ہو رہی ہو؟ پہلے جاب تو نماز ہے, وظیفہ تو وہی ہے زندگی کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. اور عبادت میں اہم ترین عبادت نماز ہے, جو 5 وقت ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر اللہ پاک نے فرض کی ہے.
جس کو ہر حال میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. تندرست ہے تو تندرستوں والی نماز باجماعت مسجد جا کر آدمی ادا کرے, اور بیمار ہے تو بیماری کی نماز کا حکم بتایا ہے. مقیم ہے تو مقیم کی نماز کا حکم ہے, مسافر ہے تو سفر کی نماز کا حکم بتایا ہے. وظیفہ حیات ہے یہ تو, اس کا عذر چلے گا نہیں قیامت, اور کسی کو کسی کے لیے رکاوٹ بننے کی گنجائش نہیں ہے. ہر انسان کے ذمے ہے, اپنی ذات سے وہ مکلف ہے, عاقل بالغ ہے وہ مکلف ہے, اس کو اپنے آپ کو دین پر چلنے کی مشق کرنی ہے. نہیں چلا جا رہا ہے کوشش کرے گا, نہیں چلا جا رہا اور کوشش کرے گا, کوشش کرتے کرتے دنیا سے جائے گا. وہ کوشش کسی حال میں نہیں چھوڑے گا. حالات سازگار ہیں تو سازگار حالات میں اللہ کی عبادت کرے گا, شکر کے ساتھ کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے, روزی روٹی کا انتظام ہے, صحت تندرستی اچھی ہے, شکر گزار بنے گا. اور اگر اللہ نہ کرے حالات ناسازگار ہیں, وہ بھی ایک آزمائش ہے. سازگار حالات بھی آزمائش ہیں, بلکہ سازگار حالات وہ بڑی آزمائش ہیں, کیونکہ ناسازگار حالات میں تو آدمی کبھی کبھی بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے, تو وہ کم درجے کی آزمائش ہے. کہ حالات سازگار ہو ناسازگار ہو, ہر حال میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا یہ ہر بندے کے ذمے ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ آدمی حکموں پر ثابت قدم رہے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا, بلکہ دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہو. جن مسائل کے خاطر لوگ حکم چھوڑ رہے ہیں, ان مسائل کا حل حکم چھوڑنے میں نہیں ہے, حکم پورا کرنے میں ہے. اگر آدمی ایمان پر جمع رہا تو ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے. آدمی عبادت پر ثابت قدم رہا تو عبادت کے ساتھ زندگی میں برکت کا وعدہ ہے. کہ نماز سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے, اللہ کی یاد میں لگنے سے آدمی ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی مدد نصرت ساتھ ہوتی ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اللہ کی پوری طاقت و قدرت اس کے ساتھ ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے آدمی حکموں پر جمع رہے, ثابت قدم رہے, نماز پر, روزوں پر, اور عبادت کے ساتھ ساتھ حضور والی مبارک معاشرت پر. ہاں, یہ عذر چلے گا نہیں آدمی کہ ہمارے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے ہم کیا کریں. اب یہ آج کل لوگ کہ ہم کیا کریں, ایسا ہی ماحول ہو گیا ہے, اسکولوں میں ایسا ماحول بن گیا ہے, اور محلوں میں ایسی فضا بن گئی ہے. آدمی انتظام کرتا ہے, جن چیزوں کا خطرہ محسوس کرتا ہے اس خطرے سے آدمی بچنے کا انتظام خود کرتا ہے. جس کے پاس جتنی طاقت قوت ہے اتنا آدمی انتظام کرتا ہے. گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی سے بچنے کا ہر آدمی انتظام کرتا ہے. غریب آدمی پنکھا لگاتا ہے, متوسط آدمی کولر لگا لیتا ہے, مالدار آدمی اے سی لگاتا ہے. انتظام کیا. کوئی ایسا نہیں کہتا کیا کرے گرمی بہت ہے, کیا کرے بہت گرمی ہے, کیا کرے بہت گرمی ہے, بلکہ ہر آدمی اپنے بس کا انتظام کرتا ہے, اپنے آپ کو گرمی سے بچاتا ہے. سردی کا موسم آتا ہے آدمی اپنے آپ کو سردی سے بچاتا ہے. کاروبار میں حالات آتے ہیں ہر آدمی اپنے بس کی کوشش کرتا ہے. ایسے جو ماحول بنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف کا, زندگیوں میں, گھروں میں, معاشرے میں, شادیوں میں, خوشی غمی میں, تو عذر چلے گا نہیں. کیا کرے, سماج میں سب ایسا ہو گیا تھا, بچے مانتے نہیں تھے, عورتیں سنتی نہیں تھی, کسی کا یہ عذر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور ایمان والوں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یہ فرض ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعلموہم الدین, یعنی ان کو دین سکھاؤ تو جہنم سے بچیں گے. کہ پہلے دن سے آدمی اس کوشش میں لگے, اس بنیاد پر آدمی کسی جگہ پر رہے, اس بنیاد پر کسی محلے میں آدمی رہے کہ یہاں دینی ماحول ہے, یہاں مکتب مدرسہ ہے, یہاں مسجد قریب میں ہے. یہ بنیاد اور اساس ہے اسلام کی. فیسلٹی بنیاد نہیں ہے اسلام میں. جب اللہ کے حکم پر آئیں گے تو خدا اپنے آپ راہیں کھولے گا. مال دولت بنیاد نہیں ہے, بنیاد دین ہے. مکہ میں دشواریاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا, مدینہ بھیجا. اس مدینہ میں بھیجا جہاں کاروبار نہیں تھے, ان کی تجارتیں مکے میں تھی, ان کے گھر مکے میں تھے, ان کی جائیدادیں مکے میں تھی, لیکن ان کو دین ایمان کے خاطر حکم دیا. پہلے حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا ان کو, ایک قافلہ حبشہ گیا, پھر اس
اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہ دوسری ہجرت کا حکم آیا اور اس ہجرت میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے مکہ مکرمہ جو ان کا وطن تھا، باپ دادا کا وطن تھا، جہاں ان کے کاروبار تھے، جہاں ان کے مکانات تھے، جہاں ان کی جائیدادیں تھیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کو اس طرح سے ہجرت کروائی کہ ان کے پاس کچھ نہ بچا، للفقراء المہاجرین، کہ فقیر ہو گئے سب، اور ہجرت کروائی دین کے خاطر، کہ دین بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، اعمال بچانے ہیں، اخلاق بچانے ہیں، آخرت بچانی ہے۔ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، تھوڑی جائے گی، بہت زیادہ آ جائے گی۔ ہماری بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد ہماری دین ہے کہ جس محلے میں، جس بستی میں دینی ماحول ہے، دینی فضا اگر نہیں ہے تو پھر ہم کوشش کریں گے اس کی۔ یہ جو مسجد وار جماعت کی محنت ہے، اسی کی محنت کہ محلے میں دینی فضا بنے، لوگوں کی فکریں دین کی طرف متوجہ۔ اس وقت فکریں سب کی دنیا ہے، ہاں دنیا غالب ہے، حد سے زیادہ غالب ہے، ضرورتوں سے زیادہ چاہتیں غالب ہے۔ جس کے پاس گھر اپنا ہے وہ بھی اور مزید سوچ رہا ہے گھر کے بارے میں، جس کے پاس کھانا ہے وہ مزید کھانے کا ہی سوچ رہا ہے، جس کے پاس کپڑا ہے اور کپڑا ہی سوچ رہا ہے وہ۔ اس لیے بٹھایا کہ بھئی کسی ایک نماز کے بعد سر جوڑ کر بیٹھ جاوے، ذرا اپنے دین کو بھی سوچ لیں، اپنی ہدایت کو بھی سوچ لیں، اپنی آخرت کو بھی سوچ لیں، اپنی جنت کو بھی سوچ لیں۔ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک دکان، کاروبار، کھیتی، اور پھر اس سے فارغ ہو گئے تو اب وقت بچائے تو لہو و لعب میں لگ جائیں گے، لایانی میں لگ جائیں گے، کھیل کود میں لگ جائیں گے۔ کیا یہی زندگی کا مقصد تھا؟ زندگی کا مقصد آخرت ہے کہ آخرت بن جاوے، اللہ راضی ہو جاوے۔ اس لیے ایسے کاموں میں مشغول ہونے کو سوچنا ہے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہو جاتا، کہ مسجد میں آنے والے 25-50 لوگ مل جل کر بیٹھے کہ ابھی 200 آدمی مسجد کے باہر ہے، ابھی 500 آدمی مسجد کے باہر ہے، کہ وہ سب کے سب اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے والے کیسے بن جائے؟ ایک ایک کے پاس جائیں گے، سب ہمارے بھائی ہیں، ہر کلمہ گو بھائی ہے۔ اصل تو پوری امت کی فکر تھی کہ زمین پر بسنے والا ہر انسان، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے، حضور علیہ السلام کا امتی ہے۔ ہم مسجد کی سطح سے سوچ کر ان کے پاس جاویں، کم از کم کلمہ گو بھائیوں کے پاس تو چلے جاویں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، حضور کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اپنا فارغ وقت اس میں لگاویں، بجائے چوکوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر، دکانوں پر۔ دیکھیں آپ ذرا سوچیں، غور کریں، اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے۔ ہمارا جو وقت ہے، ٹھیک ہے کاروبار کر لیں آپ، 6 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے کریں، اللہ نے 8 گھنٹے کرنے کو نہیں کہا ہے، اللہ نے نہ 8 گھنٹے کو کہا ہے نہ 6 گھنٹے کا کہا ہے، اللہ نے تو بہانہ کرنے کو کہا تھا کہ بھئی کسان ذرا زمین میں بہانہ کر دے، غلہ ہم اگائیں گے، تاجر ذرا دکان کھول کے بہانہ کر دے، نفع ہم کریں گے۔ اس کو تھوڑا کہا تھا صبح سے لے کر رات تک بنیوں کی طرح دکان پر بیٹھا رہے، وہ تو بے ایمان ہے، اس کو یقین نہیں اپنے خدا پر، اپنے اللہ پر رزق کا یقین نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنا ایک نظام بنایا ہے۔ مدینے کے بازار کو سنیں، پڑھیں ذرا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ نے بھی بازار لگایا تھا، وہ بازار ایسا نہیں تھا، ہاں اس بازار میں اللہ کا ذکر تھا، اس بازار میں دکان کرنے والے 100% نمازی تھے، باجماعت نماز پڑھنے والے تھے، جن کی شہادت کلام پاک میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ ایسے مرد ہیں، ان کو مرد کہا اللہ نے، یہ ہے پہلوان، یہ ہے پکے سچے مرد، رجال یہ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ روزے کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو خدا روزی نہ دیتا ہو۔
बेईमानों को देता है, नाफरमानों को देता है, मुशरिकों को देता है, क्या नमाज पढ़ने वालों को नहीं देगा वो? उसकी तफरमा बरदारी करने वालों को रोजी नहीं देगा वो? एक मुसलमान यकीन करता है कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है, मेरा अल्लाह पालता है। मां के पेट में 9 महीने उसी ने पाला पोसा है, और आज भी मेहनत करने वालों से ज्यादा मेहनत न करने वाले खा रहे हैं, उनको खुदा खिला रहा है। इंसानों से ज्यादा जानवर है दुनिया में, समंदर में मछलियां हैं, उन मछलियों को खुदा खिला रहा है। फिर उस रोजी के खातिर आदमी दीवाना नहीं होगा, उस रोजी के खातिर नमाज नहीं छोड़ेगा, खुदा के हुक्म नहीं तोड़ेगा, दुकान पर बैठकर आदमी झूठ नहीं बोलेगा, सूदी काम नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। इसलिए कि रोजी धोखे से नहीं मिलेगी, रोजी तो खुदा के हुक्म से मिलेगी। रोजी झूठ बोलने से नहीं मिलेगी, रोजी तो अल्लाह के देने से मिलेगी। रोजी नमाज छोड़ने से नहीं मिलेगी, रोजी तो अल्लाह के देने से मिलेगी। कि जब अल्लाह चाहेगा तो रोजी देगा, जितनी वो चाहेगा उतनी देगा। इसलिए आदमी बहाना करेगा, यकीन तो अल्लाह पर करेगा। भाई दुकान खोली है, रोजी अल्लाह देता है, उस दुकान में नमाज नहीं छोड़ेगा, उस दुकान में मां बाप का हक जाया नहीं करेगा। अब तो ऐसा आदमी दीवाना बना पड़ा है कि अल्लाह का भी हक बर्बाद कर रहा है, मां बाप का भी हक बर्बाद कर रहा है, और खुद अपना भी हक बर्बाद कर रहा है। इसलिए कि जिंदगी में इल्म नहीं है। जो इल्म तमीज बताता है, अदब बताता है, हक बताता है, अल्लाह का क्या हक है, अपनी जात का क्या हक है, मां बाप का क्या हक है, बीवी बच्चों का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या हक है, अल्लाह की मखलूक का क्या हक है, जिन हुकूक की अदायगी के लिए खुदा ने जिंदगी दी है, वो इल्म जिंदगी से गायब है। इसलिए हर आदमी अपनी धुन में मस्त है, अपनी मर्जी का बंदा बना हुआ है। उस जिंदगी से निकलकर एक इबादत और इताअत वाली, फरमा बरदारी वाली जिंदगी जिंदा हो। इसके लिए हर मस्जिद में जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, समझ बूझ दी है, वो अब जमातें बना बनाकर एक एक के पास जावे, हमदर्दी के साथ, खैरखाही के साथ जावे। कि वो हमारे भाई हैं, जहालत है उनमें, गफलत है, मस्जिद तक नहीं आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर जिंदगी नहीं है, तो आदमी खैरखा बनकर अब जाएगा, दारोगा बनकर नहीं, खैरखा बनकर जाएंगे कि हमारे भाई है वो भी। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो खैरखा बनकर लोग इलाज करवाते हैं, भाई इसको इलाज करवा दो बेचारे को, पैसे नहीं है इंतजाम कर दो, अच्छा हो जाएगा। कोई आदमी मुसीबत में होता है, ऐसे जो लोग दीन पर नहीं है, नमाज अमाल पर नहीं है, तो उनको हकीर न समझे, उनसे नफरत नहीं करनी है। नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं है। जैसे पाखाने के लिए कोई जगह है, बोलो ना भाई, पाखाना रखने की कोई जगह बनाता है क्या? घर में भाई कबाड़ बनाया है, फिर फ्रीज में रखता है उसको, कि इसकी तो मजबूरी है, इंसानी मजबूरी है कि पेट में जमा हुआ है, उसको एक जगह पर डाल दो, उसकी कोई जगह नहीं है, उसको कोई इज्जत से रखता है। ऐसे मजमूम सिफतें हैं, कुफ्र हैं, शिरक हैं, और इसी किस्म के जो इंसानी मुआशरे को बर्बाद करने वाली चीजें हैं, हसद हैं, कीना है, बुग़्ज़ हैं, अदावत है, नफरत है, ये इंसानी मुआशरे को बर्बाद करने, बदबू फैलाने वाली चीजें हैं। जैसे पाखाने से बदबू फैलती है, उसको दबा दिया जाता है, जमीन में दफन कर दिया जाता है, उसको गटर में बहा दिया जाता है, कोई गली मोहल्ले में इसको पसंद नहीं करता। ऐसे मजमूम सिफतें हैं, किसी से नफरत करना, किसी को हकीर समझना, किसी से हसद करना, किसी से बुग़्ज़ करना, किसी से अदावत करना, ये मजमूम सिफतें हैं। इन सारी चीजों को खत्म करके भाई भाई बनकर, जिसका हुक्म दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, कि अल्लाह के बंदे और आपस के भाई बन जाओ। उस हमदर्दी और खैरखाही को लेकर अपने गली मोहल्ले में एक एक मुसलमान के पास जाना, इसलिए कि दीन की मोहब्बत दिलों में नहीं है, इसलिए दीन लेकर जाते हैं तो ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। ऐसा होता है, जिस चीज की मोहब्बत नहीं होती उसकी लारी लेकर आता है ना आदमी गली में, तो कोई लेता है उससे? अरे बोलो ना भाई, तो उस चीज की चाहत नहीं है, तलब नहीं है अंदर, तो उसको बहुत चिल्लाना पड़ता है, बड़ी आवाजें लगाता है, भाई साहब ले लो, सस्ता माल ले लो,
ارے آتا نہیں آتا, لوگوں میں طلب پیدا کرتا ہے, وہ طلب پیدا کرتا ہے وہ. تو پھر کوئی ایک آتا ہے, کوئی 2 لے جاتے ہیں, 3 آتے ہیں, 4 آتے ہیں, دھیرے دھیرے اس کے مال کی کھپت ہوتی ہے. ایسے اس وقت دلوں میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے, کم ہے. حکموں کی محبت نہیں ہے, چاہتوں کی محبت غالب ہے. نماز روزوں کی محبت کے مقابلے میں جی کی چاہتوں کی محبت ہے. اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنی چاہتوں کی محبت غالب ہے. ان کے پاس خیر خواہی کیسے لے کر جانا ہے؟ اللہ سے مانگ کر, دعا کر کے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں تو ہماری مدد فرما دے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس, جس کے دل میں دین کی محبت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, مدد کی, تعاون کی, ہر قسم کی, کہ میری مدد فرما دے, میرے بھائی کو ساتھ کر دے, اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو دعائیں مانگ کر پھر روزانہ 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر اپنے بستی کے گھر گھر جانا. اور جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں, ایمان, اعمال, اخلاق, آخرت, اس کو گھر گھر جا کر بولنا ہے. جو 6 صفات ہے نا تبلیغ میں, 6 صفات, ایمان, نماز, علم اور ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت, اور دین کی محنت کے لیے راہ خدا میں نکلنا, کہ ان کے فضائل گھر گھر جا کر بولنے ہیں, تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو, اور بولتے بولتے ہمارے دلوں میں بھی اس کی حقیقت پیدا ہو جائے. ابھی ہم بھی بول تو رہے ہیں لیکن حقیقت دل میں نہیں ہے. بولتے بولتے ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت آ جاوے, اور لوگوں کے درمیان میں اس کو بولتے بولتے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو, ایمان اعمال کی, علم کی, اخلاق کی, دین کی نسبت پر راہ خدا میں نکلنے کی. گھر گھر جانا, ایک ایک کے پاس پہنچنا ہے, اس کی دعوت دینی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی اگر آدمی کر رہا ہے تو بڑا کام کر رہا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے, اللہ کے حکم کی طرف بلاوے. یہ کام ہے, گھر گھر جانا, ایک ایک کو ملنا اور دین کی دعوت دینا. لیکن بس شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ دعوت دینا ہے. محبت فاتح عالم, ہر ایک سے محبت کرنی ہے. ہر ایک اللہ کا بندہ ہے, حضور علیہ السلام کا امتی ہے. کوئی نمازی ہے, کوئی نماز میں نہیں آ رہا ہے, جہالت ہے. ابھی جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے تو بیمار سے محبت کرتے ہیں لوگ, بیماری سے کوئی محبت نہیں کرتا. کرتا ہے کوئی محبت؟ کہ بیماری سے محبت نہیں کی جاتی, لیکن بیماری کی وجہ سے بیمار کو کوئی نہیں چھوڑ دیتا. چاہے بڑی سے بڑی بیماری ہو, لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں, اس کے صحت کے لیے علاج کرواتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو جائے. بہت بھلا آدمی ہے, بیچارے کو کینسر ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا کینسر سے کسی کو محبت نہیں, لیکن جس کو ہوا ہے اس سے خیر خواہی کرتے ہیں. ایسے ہی کفر ہے, نفاق ہے, شرک ہے, نماز چھوڑنا ہے, اور بڑے بڑے گناہ ہیں. ان گناہوں سے ضرور نفرت ہوگی, ان گناہوں سے نفرت ہوگی, لیکن جو اس میں مبتلا ہے اس سے نفرت نہیں ہوگی, بلکہ اس کو سینے سے لگائیں گے اور اس سے بات کریں گے, سمجھائیں گے. ہمارے ذمے وہی ہے, سمجھائیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ سمجھاتے رہیں, بات کرتے رہیں. بات کرنا, سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ اس کی محنت ہے. روزانہ ایک ایک کے پاس جانا, ملنا, بات کرنا, اور فضائل سنانے ہیں, فائدے بتانے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس کے فائدے لوگ سن رہے ہیں, جوتوں کا, کپڑوں کا, اور چیزوں کا لوگ فائدے بتا رہے ہیں. کاٹن والے کاٹن کا فائدہ بتا رہے ہیں, پولیسٹر والے پولیسٹر کا فائدہ بتا رہے ہیں, جوتے والا جوتے کا فائدہ بتا, لوہے والا لوہے کا فائدہ بتا رہا ہے, مٹی والا مٹی کا فائدہ بتا رہا ہے, اور منہ بھر کے بتا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے نفع نظر آ رہا ہے. ایسے دین کے اعمال کا فائدہ بتانا ہے. ہاں, نماز کا فائدہ بتانا, ایمان کا فائدہ بتانا ہے, اللہ کی رحمتوں سمجھانے کا. اللہ بڑا مہربان ہے, رحمت بھیجنے والا ہے, روزی دینے والا ہے. اس اللہ سے جوڑنا ہے.
اس کے لیے وہ باتیں کرنی ہیں، لیکن ہم وہ باتیں اس وقت کریں گے جب وہ باتیں سنیں گے، وہ باتیں سنیں گے۔ اس کے لیے فضائل کے حلقے لگائے کہ ہر کسی ایک نماز کے بعد مسجد میں فضائل کا حلقہ لگے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے فضائل پڑھے جاویں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنی جاویں۔ اللہ کی آیتیں ہیں اور اس کے ترجمے ہیں، اس میں نماز کی کتاب میں قرآن نماز سے متعلق کتنی آیتیں حضرت شیخ نے نقل کی ہیں۔ زکوٰۃ کے باب میں زکوٰۃ و صدقات خیرات کی آیات، حج کے باب میں حج کی آیات اور اس کے فضائل ہیں، ذکر کے باب میں ذکر کی آیات اور اس کے فضائل ہیں۔ اس کے جتنے فضائل سنیں گے وہ ہم بولیں گے، آدمی جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب ہم 24 گھنٹے کی اپنی زندگی دیکھیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہمارے کانوں کے راستے سے اندر کیا جا رہا ہے۔ کانوں کے راستے سے دنیا اندر جا رہی ہے، تیری میری جا رہی ہے، لایانی جا رہی ہے اندر، تو پھر آدمی وہی بولتا ہے۔ اس سے اچھا خاصا سمجھدار آدمی، نمازی آدمی مسجد کی صف میں کھڑا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کتنا پارسا آدمی ہے، یہ کتنا نیک آدمی ہے، لیکن باہر نکل کر دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو ایسی گالیاں بکتا ہے، شیطان شرما جاوے اس سے، کیونکہ وہی سنا ہے اس نے، وہی سنا ہے۔ یہ نہیں سنا کہ سباب المسلم فسق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ فاسق کا کام ہے گالی دینا، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ آدمی گالی دے رہا ہے، ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، مسجد میں کھڑا رہنے والا، اس لیے کہ گالیاں سنی ہے بچپن سے، وہ بھی گالی دے رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے۔ ہاں، ایک برا معاشرہ ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، جس میں گالی گلوچ ہو، تیری میری ہو، غیبت ہو، کسی کی آبرو پر، عزت پر حملہ ہو رہا ہو، کسی کی جان پر حملہ ہے، کسی کے مال پر حملہ ہے۔ ایک پاکیزہ ماحول تیار کرنے کے لیے مسجد میں فضائل کے حلقے قائم کریں کہ جس میں ایمان کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، اور فضائل صدقات میں صدقات اور زکوٰۃ اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اس کے فضائل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اس میں گزرے، گھر کے ماحول میں بھی تعلیم کا حلقہ قائم کریں تاکہ ہم ایمان، اعمال اور ان چیزوں کے فضائل کو سن کر اپنے اندر سے وہ غلط جذبات کو ختم کریں۔ بے ایمانی کے جذبات ہیں، گناہوں کے جذبات ہیں، بڑا بننے کا جذبہ ہے، فسادی بننے کا جذبہ ہے، یہ برے جذبات ہیں۔ گھر کے ماحول میں بھی بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، ہمارے ذمہ فرض ہے یہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، ان کو دین سکھانا ہوگا، یہ والدین کے ذمہ ہے۔ گھر کا ایک ماحول بنایا جاوے جس ماحول میں نماز ہے، صبح شام اللہ کا ذکر ہے، جس ماحول میں خدمت ہے کہ چھوٹے بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں کی تربیت کر رہے ہیں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ گھر کے ماحول میں سنت والی زندگی کا اتباع ہے، ہاں، کہ گھر کے ماحول میں سنتیں زندہ ہو رہی، کھانے کے وقت کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کے وقت سونے کی سنتیں ہیں، لباس کی سنت ہے۔ گھر کی معاشرت میں دین لانا ہے، اسی پر دین کا بقا ہے، استحکام ہے، وہ مضبوط ہوگا کہ معاشرت میں دین ہے، وہ دین باقی رہے گا۔ اور اگر معاشرت میں دین نہیں ہے تو پھر جو عقائد و ایمان کا دین ہے وہ اس راستے سے بہ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کا ذہن مرتد ہوتا ہے، ارتداد جو ہے نا، ارتداد ذہنی جس کو کہتے ہیں، آدمی کا ذہن مرتد ہو جاتا ہے۔ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اچھے نہیں لگتے، ذہنی طور پر آدمی اس کو قبول نہیں کرتا، یار اس میں تو ایسا ہو تو کیسا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، دیکھو فلاں ملک میں کیسا ہے، دیکھو فلاں قوم میں کیسا ہے۔
حالانکہ وہ حضور کے طریقے کے خلاف والے ملک ہیں، وہ قوم حضور کے دشمن ہے، اور آدمی ذہنی اعتبار سے ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے، یہ ذہن مرتد ہے، یہ ذہنی ارتداد ہے، پھر وہ ارتداد معاشرت میں منتقل ہوتا ہے۔ ہاں، اب آدمی کے کپڑے بدلتے ہیں، آدمی کے کیا بدلتے ہیں؟ کپڑے پہلے اندر بدلتے ہیں، پھر باہر بدلتے ہیں۔ پہلے کہاں بدلتے ہیں؟ اندر کے کپڑے تو اندر کے وہ پہلے بدلتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی دیکھتا نہیں ہے اور اندر سے اچھا لگتا ہے، وہ جی کی چاہت ہے، وہ جی کی چاہت ہے، اور پھر اوپر سے آدمی بدلتا ہے اور معاشرت بدلتے ہیں، گھر بدلا، لباس بدلا، شادی بیاہ کا طریقہ بدلا۔ اب جس بستی میں رہ رہا تھا وہ بستی بھی اچھی نہیں لگتی، اب جس بستی میں رہتا تھا وہ بستی بھی اچھی نہیں لگتی ہے، جہاں دادا رہے تھے، ابا رہے تھے۔ اور وجہ دین نہیں ہے کہ بھئی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ آدمی جس بستی میں بے دینی غالب ہے، نماز کا ماحول نہیں ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ تو محمود چیز ہے کہ آدمی اس نسبت سے کسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں پر بھئی نماز کے لیے مسجد قریب ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کا مکتب قریب ہے، محلے میں ماحول نماز کا، دین ایمان کا ہے، عورتوں میں پردہ ہے۔ لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں بیکورڈ لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ کہ بیکورڈ لوگ ہیں، تو وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، نماز صلات کی، روزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہی سنت والی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں دنیا چاند پر جا رہی ہے، واپس آئے تو پوچھنا ان کو کیا ہے وہاں۔ ہاں، یہ ذہن بدل گیا ہے اور اچھی علامت نہیں ہے، یہ علامت اچھی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ گھروں میں تعلیم کر کے حضور علیہ السلام کی محبت گھر والوں کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ جب آپ سے محبت پیدا ہوگی تو پھر اس گھر میں آپ کے طریقے زندہ ہوں گے۔ ہاں، خالی پرچے لٹکا دینے سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے گھر میں، کہ تختے بنا دیے، اب پیسے آ گئے ہیں کہ تختے بنا دیے ہیں مکہ مدینہ کے اور گھر میں لٹکا دیے ہیں، تو تختوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں موقع بموقع حضور علیہ السلام کی باتیں اتارنی ہوگی، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے طریقوں کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کی ختم نبوت کے بارے میں ان کو سمجھانا ہوگا، آپ کی سنتوں کے فائدے بتانے ہوں گے۔ اور اس کے لیے جو پہلی جماعت جنہوں نے صحابہ کا اتباع کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کے واقعات ان کو سنانے ہوں گے کہ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اس ابوبکر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنی ہے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زوجیت میں کیسی زندگی گزاری ہے، کیسا اسلام پر عمل کیا، کیسا علم سیکھا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو دنیا کی تمام بیٹیوں سے افضل ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے پاس بہت سارے مواقع تھے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو عیش و عشرت کا سبق نہیں سکھایا، اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار اس طرح نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کو عیش و عشرت کی زندگی گزروا دیں، اس کو من پسند کپڑے دلا دیں اور من پسند ان کے زیور دلا دیں اور اس کی پسند کی اس کو زندگی کی اجازت دے دیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے حکم کا پابند کیا۔ اپنی بیٹی کو جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کی ماں ہیں، حضرت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کی بیوی ہے، اور سب سے بڑی نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا پابند کیا کہ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور اس فاطمہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا، قبر جو ہے وہ عمل کی صندوق ہے، وہاں جو عمل لے کر جائے گا اس کا عمل اسے کام دے گا وہاں۔ یہ سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھایا آپ نے، اور خواہشات کی زندگی کا رخ ان کو نہیں کرنے دیا، بلکہ فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان کے قصے مشہور ہیں، ان کے فاقوں کے، ان کے فقر کے، ان کی سادگی کے۔ یہ سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھانے ہیں، ان کے اندر یہ جذبات بنانے ہیں۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے ان کا نکاح کیا، حضرت علی فقراء صحابہ میں سے ہیں، اپنی بیٹی تھی
जिगर का टुकड़ा है। आप खुद फरमा रहे हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो जिगर का टुकड़ा आपने एक फकीर साहबी को दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मेहर के पैसे नहीं थे, रहने का उनका घर नहीं था अपना, उनके पास अपना घर बसाने के बर्तन नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चंद बर्तन दिए जिससे उन्होंने अपना घर आबाद किया। अपनी बेटियों को यह सिखाना है कि अल्लाह की नजर में दीन महमूद है, असल दीन है, दुनिया कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। उनको यह समझाना है, बेटियों को, बहुओं को, घर की औरतों को ये सबक पढ़ाने के लिए उनके किस्से हिकायत सहाबा में हजरत शेख ने जमा किए कि उम्मत की औरतों में ये जज्बात बने जो जज्बात इनके अंदर थे। उनके अंदर सादगी का जज्बा बने, इबादत का ज़ौक़ पैदा हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा का शौक पैदा हो कि ये बेटियां घर में रहकर अल्लाह को राजी करें। ये हज़रत फातिमा और हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब और रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिन्ना अजमाइन, इनसे खुदा राजी हो गया और जिनको दुनिया में बशारत मिल गई जन्नत तक पहुंचने की, ये उनका इत्तिबा करें। हम इनको किस रुख पर ले जा रहे हैं? हमारे क्या अज़ाइम हैं? बेटी को कॉलेज भेजकर बाप क्या चाह रहा है? इसके क्या अरमान है अंदर से? ये उसको हॉस्टल में ठहराकर क्या करना चाह रहा है? कुछ अकल ठिकाने हैं? कोई गैरत जिंदा है अंदर किसी बाप की, जो किसी गैरतमंद बाप में, मुसलमान नहीं, किसी गैरतमंद बाप में आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले कोई गैरत हुआ करती थी, जो अपनी बेटी को, जवान बेटी को तनहा छोड़कर वो घर में उसको तनहा नहीं छोड़ता था, आज उस बेटी को हॉस्टल में छोड़ रहा है, उसको किसी यूनिवर्सिटी के मैदान में आवारगी करवा रहा है। क्या सोच है ये? कुछ गैरत नाम की कोई चीज बची है? नहीं बची है। उसकी तो रोजी रोटी खुदा ने उसके जिम्मे नहीं की है, उसकी रोजी रोटी उसके बाप के जिम्मे है, निकाह हो जाएगा उसके शोहर के जिम्मे है, उसकी तो अपनी रोजी का जिम्मा खुदा ने उसको नहीं दिया है। एक निजाम बनाकर दुनिया के इंसानों को दिया था, मर्दों के जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां की थी, औरतों के जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां की थी, और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पाबंद करके इंसानी मुआशरे को दुनिया में जन्नत बनाया था कि एक दूसरों के हक अदा करें। और फिर आगे जाकर जब अपनी उम्र को पहुंचे तो किसी की नेक बीवी के रूप में, और जब इसके दामन में, इसकी गोद में औलाद हो जावे तो एक अच्छी तरबियत करने वाली मां के अंदाज में ये अपनी औलाद की तरबियत कर रही हो, और ये अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इबादत और इताअत के साथ जिंदगी गुजारकर अल्लाह को राजी करते हुए जन्नत में दाखिल हो रही हो। ये इसको सबक सिखाया था और इसको उसके सब्जेक्ट पढ़ाने के थे। सब कह रहे हैं कि एजुकेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, कोई इनकार नहीं कर सकता एजुकेशन से, लेकिन कौन सा एजुकेशन जरूरी है? जो घर बर्बाद कर देवे, जो माशरे को जानवर बना देवे, जो जंगल से ज्यादा खतरनाक निजाम शहरों में कायम कर दे, ऐसा एजुकेशन जरूरी है। वो एजुकेशन ईमान का था, वो एजुकेशन तकवे का था, वो एजुकेशन सब्र और शुक्र का था, तो कम रोजी में भी घर अच्छे चल जाते थे। बेटियां खुश थी कि उनको उनकी मां ने सब्र सिखाई थी, उनकी मां ने उनको सब्र का सब्जेक्ट साइंस और मैथ से ज्यादा अच्छा पढ़ाया था, तो वो चटनी रोटी खाकर भी खुश थी। लेकिन जब से माओ ने उनको सब्र और शुक्र पढ़ाना छोड़ दिया और उनको किसी हॉस्टल की जीनत बनाकर उनको साइंस और मैथ्स पढ़ाकर उनको नाशुक्र बना दिया, तब से बेटियां जो है दुनिया में जलील हो गई। इनको सब्र सिखाने का था, इनको शुक्र पढ़ाने का था, इनको तकवा पढ़ाने का था, इनको हया सिखाने की थी, इनको सादगी का सबक देना था, जो सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटियों को सिखाया था, जो सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात को, जो फकीर घरानों की बेटियां नहीं थी, हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है जो मक्का के सरदार थे और सबसे बड़े मालदार थे, हजरत उम्मे हबीबा जो है वो अबू सुफियान की बेटी है जो मक्के के सरदार थे, सफिया बिन्त हुवै जो है यहूदी सरदार की बेटी थी, और हफ्सा जो है उमर इब्न खत्ताब की बेटी है। कोई फकीर घरानों की बेटियां थी, वो मालदार बाप की बड़ी बेटियां थी। उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने सादगी का सबक सिखाकर उनको खुशहाल बना दिया। उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकवे का सबक सिखाकर कयामत तक आने वाली औरतों का नमूना बना दिया।
اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟ جن کو بچپن سے کلمہ ملا تھا، جن کا دادا ایمان والا تھا، جن کا پردادا ایمان والا تھا، جن کا کسی کا دادا عالم تھا، کسی کا دادا دائی تھا، آج اس کی پوتی کسی ہاسٹل کی زینت بن رہی ہے۔ شرم کرنے کی بات ہے، شرم کی بات ہے یہ۔ اس کو تو عبادت سکھانے کی تھی، اس کو تقوی سکھانے کا تھا، اس کو بہترین بہو بنانے کی تھی، اس کو ایک بہترین ماں بنانے کی تھی۔ اب وہ بہترین بہو تو رہی نہیں، یہ بہترین ماں نہیں رہی، چاہے کچھ بھی بن گئی وہ۔ گھر کی تعلیم سے مقصود ہے کہ ان کے اندر حیا آوے، ان کے اندر شرم آوے، ان کے اندر ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی تمیز آوے۔ یہ ایسی غیرت مند عورت ہو کہ جس کی زندگی سے اس کے بھائیوں کا سر شرم سے نیچے نہ جھکے کبھی۔ یہ ایسی زندگی گزارے کہ اس کے باپ کو کبھی محلے میں شرم کی وجہ سے سر نیچا نہ کرنا پڑے۔ اس کو گھر کے ماحول میں سکھانا ہے۔ جو جذبات ہمارے وہ منتقل، وہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہمارے جذبات وہی ہیں، وہ ہمارے جذبات ہے جو ہو رہا ہے۔ وہ جس دن ہمارے جذبات ہوں گے کہ ہماری بیٹیاں ایمان والی بنے، تقوی والی بنے، صبر والی بنے، شکر والی بنے، یہ اللہ کی بندی اور حضور علیہ السلام کی نمائندی بنے، تو پھر وہ چیزیں ان کے اندر منتقل ہو۔ اسی فکر کے ساتھ ان کی تربیت ہوگی، ان کو تقوی سکھائیں گے۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اس پر وہ قلم خشک ہو چکا ہے، کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا ہے، تو پھر کیوں الٹے راستے پر جانا ہے؟ ہم ان کو وہ چیز دیں جو اللہ نے ہمیں ان کو دینے کو کہا ہے۔ اپنے گھر کے ماحول میں تربیت کا نظام بناویں، جوان بیٹیوں کو گھر میں رکھیں، خود بھی پردے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پردہ عورتوں پر ہے ایسے پردہ مردوں پر بھی ہے۔ مردوں سے بھی کہا کہ نظریں جھکائیں، غیر محرم کے ساتھ اختلاط نہ کریں۔ جو غیر محرم چاہے رشتہ دار ہے، وہ چچازاد بہن ہے، خالازاد بہن ہے، پھوپھیزاد بہن ہے، ماموزاد، جن بہنوں سے رشتہ جائز ہے وہ بہن ہی نہیں ہے، وہ تو عرف میں اس کو بہن کہا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ شادی جائز ہے ان سے پردہ کرنے کو کہا ہے کہ ہم بھی اپنی معاشرت میں پردہ لاویں۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی تبلیغ ہو گئی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، 80 سال ہو گئے، اور اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہے، علم بھی ملا، مدرسے کھلے، مکاتب بنے ہیں۔ اس کی محنت کا یہی مقصد تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو فرمایا احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایمان بھی لائے ہیں، آپ عبادت بھی لائے ہیں، آپ حسن معاشرت بھی لائے ہیں، آپ حسن اخلاق اور حسن معاملات بھی لائے ہیں۔ ہماری نیتوں میں جس دن یہ چیزیں ہوگی کہ اس محنت سے مقصود ہماری ذاتی زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں پورا دین لانا ہے، کہ پورا دین آوے، ہماری معاشرت میں ہم دین داخل کریں۔ پردے کے ہم بھی مکلف ہیں کہ کسی اجنبی عورت سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ یہ جو بہنیں جو میں نے شمار کروائی وہ بہنیں نہیں ہیں، وہ تو عرف میں بہن کہا جاتا ہے اس کو، ورنہ اس سے تو نکاح چاہیے، وہ تو بیوی بنے گی، کل کو نکاح ہو گیا تو بیوی بن جائے گی، عرف میں بہن کہتے ہیں، لیکن وہ بہن نہیں ہے، اس سے پردہ ہے۔ اپنے ماحول میں اس کی کوشش کریں گے۔ تعلیم کے راستے سے استعداد پیدا ہوگی، جب گھروں میں فضائل کی تعلیم ہوگی دین کی سمجھ بڑھے گی، شعور بیدار ہوگا اور استعداد پیدا ہوگی دین پر چلنے کی۔ اس لیے گھر گھر میں تعلیم زندہ کریں۔ محلے کے ایک ایک گھر میں تعلیم شروع ہو، اس کے لیے مسجد کی جماعت کی سطح سے وہاں جا کر فکر کریں، اور اپنے قرب و جوار میں جا کر جہاں لوگ ابھی پوری طرح سے مانوس نہیں ہیں، جن کو غلط فہمیاں ہیں، ان کی غلط فہمیوں کو ہم اپنی خدمت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی اچھی باتوں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے گشتوں کے ذریعے سے وہاں محنت کریں گے، اور قرب و جوار کے جو دیہات ہیں 20، 25، 50، 100 کلومیٹر، وہاں 3 دن کی جماعتیں بھیج کر اسی ترتیب پر وہاں کام کرتے ہوئے ہمارے قرب و جوار میں بھی 100% ایمان، اعمال، اخلاق، فکر آخرت لوگوں کی بڑھے، اس لائن سے کوشش کریں گے۔ ہم اپنے بس اتنے مکلف ہیں کہ ہم اپنے بس کا کام کر لیں، ہم اپنے بس کی کوشش کر لیں، اپنی نیت صحیح کر لیں، اپنا طریقہ صحیح کریں محنت میں، اور اپنے بس کی قربانی دے دیں، پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ جو اللہ اندھیرے میں سے اجالا نکالتا ہے صبح کو، وہی اللہ ان ظلمتوں میں سے ہدایت کا سورج شروع کرے گا۔ ہم نہیں کریں گے، اللہ کرے گا، لیکن ہمارے جذبات تو ہوں، ہمارے کچھ ارادے تو ہیں، اور اس کے لیے جو ترتیب اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بتلائی ہے، اس ترتیب پر کچھ محنت کی شکل بنائیں گے، تو پھر یہ بے دینی اور یہ جہالت اپنے آپ چھٹے گی۔
अल्लाह उसे दूर कर देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, अभी कुछ वक्त आपको दे रहे हैं, थोड़ा मौका दे रहे हैं इस वक्त कि बैठकर आपस में तरतीब बनावें कि रोजाना अपनी मस्जिद के इन अमाल में हमें एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार नमाजी होने की हैसियत से हम अपनी मस्जिद की जमात के साथ मशवरे में, तालीम में शिरकत करेंगे। और रोजाना जितना फारिग वक्त है, 2.5 घंटे तो एक नए आदमी के लिए है कि एक नया आदमी आया है, उसको 2.5 घंटे से शुरुआत करते हैं, वरना इनमें तो अक्सर वक्त लगे हुए हैं, 4-4 महीने चिल्ले आप हजरात ने लगाए हैं। जितना जायद वक्त है हमारे पास अपने कारोबार, अपने आराम कामकाज के बाद का जो जायद वक्त है, किसी के पास 3 घंटे हैं, किसी के पास 4 घंटे हैं, बहुत से वो है जो बिल्कुल फारिग हैं, रोजाना 8-10 घंटे लगा सकते हैं अपनी मस्जिद में। इन मुलाकातों का, गश्तों का जो निजाम है, उन तकाजों को पूरा करने के लिए रोजाना 2.5 घंटे कम अज कम, वरना जितना 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हैं, उसका निजाम बनावे। और जैसे अभी मैंने अर्ज किया, घर घर जाकर एक एक फर्द से मुलाकात करके उनको समझाना और फिर उनको तैयार करके राह खुदा में ले जाने की तरतीब बनावे। उसके लिए हर महीने के अपने 3 दिन का हफ्ता तय करें। रोजाना के वक्त के लिए 3 घंटे, 4 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे का वक्त तय करें, और माहाना 3 दिन का अपना हफ्ता तय करें, और सालाना 4 महीने या कम से कम एक चिल्ला हर साल लगाने के लिए अपना महीना तय करें। थोड़ी देर बैठकर आपस में अज़ाइम करने हैं। अभी हल्के वाइज आपको पुकारेंगे, जिन हल्कों के नाम पुकारे जावे वो मस्जिद वाइज बैठकर 10 मिनट का यह काम है। बयान इसलिए जल्दी, अभी तो असर की नमाज कब है? नमाज कितने बजे? 5 बजे नमाज है, 1 घंटा और 12-13 मिनट बाकी है। जरूरत से फारिग होने के लिए आपको 15-20 मिनट काफी है, और इतना वक्त है इसलिए है कि इस वक्त आप अज़ाइम करें। अज़ाइम करोगे, इरादे करोगे, अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह आगे की राहें खोल देगा। अब तक जो हमसे सुस्ती हुई है, दीन की मेहनत के मामले में गफलत हुई है, तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा के लिए अच्छा से अच्छा आज़म करें। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, जैसे अभी तक बैठे हैं, थोड़ी देर सब्र कर लें। अभी आपको हल्के वाइज बिठाते हैं, बैठकर मस्जिद वाइज बैठकर अपने अज़ाइम करें और अपना वक्त रोजाना का, माहाना 3 दिन का हफ्ता और सालाना खुरूज का अपना महीना तय करके फिर उसके बाद अपनी जरूरियात से फारिग हो। इसलिए अभी शुरू पर बैठ जाओ, अभी और कोई ना उठे, कोई भी ना उठे। अभी जिन हलकों के नाम पुकारे जाए वही बारी बारी उठेंगे, बैठेंगे। भाई आप लोग भी बैठ जाओ। ये कौन लोग है भाई? तशरीफ रखे, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अभी वहीं बैठ जाओ। कौन सा हल्का है भाई? हल्का नंबर 1 खड़ा हो जाए। भरूच शहर हल्का नंबर 1, जरा जल्दी से खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो। भरूच शहर का हल्का नंबर 1 है। आप लोग उधर चले जाओ, सभी एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। जरा तेज कदम चल लो जल्दी से। हल्का नंबर 2, 1 नंबर भाई, ओ भाई, ओ बुजुर्ग, आप शांत रहे। खाली मुझे बताओ कौन सा हल्के का नंबर आ रहा है। आप बैठ जाओ, पहले तशरीफ रखे, जल्दी से बैठ जाओ। मस्जिद वाइज बैठकर अपना निजाम बना लें। भाई हल्का नंबर 2 खड़ा हो जाए। हल्का नंबर 2, भरूच शहर का हल्का नंबर 2। आप भी वहीं चले जाओ तेजी से, जरा वो आगे चले गए, आप वो बीच वाली जगह में बैठ जाओ। जरा तेज कदम चल लो, जरा तेज चल लो। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हजरात। और बैठ जावे, वहां पहुंचकर मस्जिद वाइज जल्दी से बैठ जा, खड़े ना रहे, बातें ना करें। भाई जरा तेज कदम चल लो, तेज कदम चल लो। हल्का नंबर 3, हल्का नंबर 3, ये कुर्सी के यहां बैठ जाओ, यहीं आगे बढ़ जाओ। भाई जरा तेज चल लो, तेज कदम चल लो। हल्का नंबर 4, हल्का नंबर 4 भरूच, हल्का नंबर 4। आप लोग यहां तखत के पास आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर यह जगह खाली है, जरा तेज चल लो। हल्का नंबर 5, हल्का नंबर 5, हल्का नंबर 5, खड़े हो जाओ। पहले जहां भी बैठे खड़े हो जाओ, सब साथी खड़े हो जाओ। वही वही हल्का लगा लो अपना। हल्का नंबर 6, हल्का नंबर 6, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ, वही हल्के लगा लो। हल्का नंबर 7, 7 नंबर कौन सा है? ठीक है, वहीं बैठ जाओ, हल्के लगा लो। हल्का नंबर 8, भाई 8 नंबर कहाँ है? देखो आपके साथी उधर है, आप वहां चले जाओ।
یہ آپ کے ساتھی یہاں سے آ رہے ہیں. حلقہ نمبر 9. حلقہ نمبر 9. نمبر 9 منوور ہیں. پالج. ادھر زیادہ ہے پیچھے ہے. یہاں بیچ میں آ جاؤ آپ لوگ. آپ یہاں آ جاؤ. آپ ادھر چلے جاؤ. ادھر آ جاؤ. حلقہ نمبر 10. 10 نمبر جمبو سر. بھائی جمبو سر کہاں ہے؟ تشریف رکھے. وہی بیٹھ جاؤ. حلقہ نمبر 11 سارود. بیٹھ جاؤ. وہی بیٹھ جاؤ. 12 بیٹھ جاؤ. وہیں بیٹھے رہو. 13 نمبر 13 ٹھیک ہے. تشریف رکھے. اور آپ کے ساتھی جو ادھر ادھر ان کو بلا لو. نمبر 14 نمبر 14 بھائی حلقہ نمبر 14 آپ لوگ آگے آ جاؤ ادھر. یہ آگے کی جو پہلی 2-3 صفحے اس میں آ جاؤ. 14 نمبر آگے آ جاؤ. بھائی بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. جو ہلکے کھڑے ہوئے ہیں جلدی سے بیٹھ جاؤ. اور آپ کے جو ساتھی بنجال میں ادھر ادھر ہیں ان کو بلا لو. اور جو ساتھی بیٹھا ہے وہ خود آ جائے. 15 نمبر 16 وہی آپ کو لگا. 17 نمبر 17 نمبر ہے. وہی آدمی 5 دوسرے کہاں ہے ساتھی. 18 بیٹھ جاؤ. 19 20 نمبر بولا